ایک کام کرو، اس کا اپرچر کم کر دو اور شٹر بڑھا دو، ایکسپوجر سیٹ ہو جائے گا خود ہی۔ ریکارڈنگ آن ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عالیان وان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سیریس سینے پروڈکشنز۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی فوٹوگرافی سٹارٹ کی ہے اور آپ کو آئی ایس او، شٹر سپیڈ اور اپرچر جیسے مشکل الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپرچر کی۔ اپرچر کو اگر ایک لائن میں ڈسکرائب کیا جائے تو اٹس دا سائز آف دا اوپننگ آف دا لینس، یعنی کتنی لائٹ لینز میں سے پاس ہوتی ہوئی شٹر پہ ٹکراتی ہے۔ اس کی مثال کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی سی ہے۔ جتنی کھڑکی زیادہ کھولی جائے گی لائٹ اتنی ہی زیادہ آئے گی، اور جتنی کم کھولی جائے گی لائٹ اتنی ہی کم اندر آئے گی۔ یہ سارا میکینزم لینس میں موجود بلیڈز کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اپرچر کو ایف سٹاپ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ جتنے ایف سٹاپس کم ہوتے ہیں اتنا وائڈ اپرچر ہوتا ہے اور امیج برائٹ ہوتی ہے، اور جتنے ایف سٹاپس زیادہ ہوتے ہیں امیج اتنی ہی ڈارک آتی ہے۔ یہاں پر ایک اور کنسیپٹ ڈیپتھ آف فیلڈ کا آتا ہے۔ ڈیپتھ آف فیلڈ کیا ہے؟ ڈیپتھ آف فیلڈ کو کچھ یوں سمجھا جاتا ہے کہ امیج کا کتنا حصہ فوکس میں ہے۔ کیمرہ ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے، اس سے کچھ پہلے اور بعد کا حصہ ہمیں شارپ نظر آتا ہے۔ اس فوکس ایریا کی رینج کو ڈیپتھ آف فیلڈ کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ اپرچر کم ہوتا جاتا ہے ڈیپتھ آف فیلڈ اتنی ہی شیلو ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ اپرچر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ ڈیپتھ آف فیلڈ لارج ہوتی جاتی ہے۔ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ کی مثال پورٹریٹ فوٹوگرافی سے لی جا سکتی ہے، جہاں پہ بیک گراؤنڈ سافٹ اور انفوکسڈ ہوتا ہے، اور لارجر ڈیپتھ آف فیلڈ کی مثال لینڈسکیپ فوٹوگرافی سے لی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیلز درکار ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شٹر سپیڈ کی، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شٹر کیا ہے۔ شٹر کیمرہ کا وہ حصہ ہے جو اوپن ہوتا ہے تو لائٹ سینسر سے ٹکراتی ہے اور امیج پروڈیوس ہوتی ہے۔ جتنی دیر کے لیے شٹر کھلا رہے گا وہ اس کی اسپیڈ کہلاتی ہے، اور اسے سیکنڈز کی فریکشن سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1/800، 1/400، 1/200، 1/50 یا 1/20۔ جتنی دیر کے لیے شٹر اوپن رہے گا اتنی ہی زیادہ لائٹ اندر آتی رہے گی، اور اگر اس دوران فریم میں کوئی بھی موومنٹ ہوئی تو وہ بلر ہو جائے گی، اور اگر اتفاقاً پورا کیمرہ موو ہو گیا تو پوری کی پوری امیج بلر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لانگ شٹر امیجز ٹرائیپوڈ پہ لیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آئی ایس او کی۔ آئی ایس او کیمرہ اور لائٹ کی سینسٹیوٹی کو کہتے ہیں۔ لو آئی ایس او سے مراد ہے کہ کیمرہ زیادہ سینسٹیو نہیں ہے اور ڈے لائٹ میں شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہائر آئی ایس او وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں لائٹ کم ہو۔ ہائر آئی ایس او کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کی فوٹیج میں نوائز آ جاتی ہے اور ڈیٹیلز کم ہو جاتی ہیں۔ ہائر آئی ایس او میں شوٹ کرتے ہوئے اپرچر اور شٹر سپیڈ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ آئیڈیل فوٹوگراف لی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ایکسپوجر کی۔ ایکسپوجر سے مراد ہے کہ کیمرہ کے سینسر پر کتنی لائٹ پڑتی ہے۔ اگر ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو امیج برائٹ ہو کے اوور ایکسپوز ہو جائے گی، اور اگر ایکسپوجر بہت کم ہے تو امیج لائٹ ہوگی اور انڈر ایکسپوزڈ ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ایکسپوجر کو اپرچر، شٹر سپیڈ اور آئی ایس او سے کنٹرول کرتے ہیں۔ فوکل لینتھ، سینسر پہ بننے والے امیج اور لینس کے درمیان ڈسٹینس کو فوکل لینتھ کہا جاتا ہے۔ اسے ملی میٹرز میں میئر کرتے ہیں۔ فوکل لینتھ میں اینگل آف ویو اور میگنیفیکیشن جیسے کنسیپٹس آتے ہیں، لیکن اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امیج کتنا زومڈ ہے۔ ایک 85 mm کی فوکل لینتھ سے لی گئی امیج زیادہ زومڈ ہوگی نسبتاً 18 mm کے۔ وائٹ بیلنس، انسان کی آنکھ مختلف لائٹس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں سفید ہمیشہ سفید نظر آتا ہے، لیکن کیمرہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیمرہ میں وائٹ کلر کبھی بلو تو کبھی یلوش دکھائی دیتا ہے، اور اگر وائٹ بیلنس ایکوریٹ ہو تو جو سفید رنگ ہمیں ریئل لائف میں نظر آ رہا ہے پکچر میں بھی ویسا ہی نظر آئے گا۔ اسی لیے کیمرہ میں وائٹ بیلنس کے مختلف پری سیٹس موجود ہیں۔
جیسا کہ سنی، کلاؤڈی، ٹنگسٹن لائٹ بلب وغیرہ وغیرہ۔ ایک فیچر آٹو وائٹ بیلنس کا بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو ایکوریٹ رزلٹ دے۔ بوکے تب نظر آتا ہے جب لائٹ سورس آؤٹ آف فوکس ہو، اور یہ سمپل سی پکچر کو بھی بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ فوکس کا تعلق اپرچر سے ہے، اسی لیے وائڈ اپرچر والے لینزز ہی بوکے پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ورسز آپٹیکل۔ اگر آپ کیمرہ خریدنے جاتے ہیں تو ان ٹرمز کا آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایفیکٹ جب سافٹ ویئر سے اچیو کیا جائے تو وہ ڈیجیٹل کہلاتا ہے، اور جب کوئی ایفیکٹ فزیکل پارٹ سے اچیو کیا جائے تو وہ آپٹیکل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈیجیٹل زوم کیمرہ کے سافٹ ویئر کا فیچر ہے، اور آپٹیکل زوم لینس کا فیچر۔ ویو فائنڈر، یہ کیمرہ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں دیکھ کر آپ فوٹو کلک کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل کیمراز میں ویو فائنڈر نہیں ہوتا اور LED اسکرین ہوتی ہے، جبکہ DSLR اور مرر لیس میں آلموسٹ یہ دونوں فیچرز موجود ہیں۔ ہاٹ شو کیمرہ کے اوپر موجود وہ سلاٹ ہے جہاں پہ آپ ایڈیشنل ایکسیسریز کو اٹیچ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایڈیشنل مائک یا ایڈیشنل فلیش لائٹ۔ رو ورسز JPEG فارمیٹس ہیں۔ رو فارمیٹ اسٹریٹ آؤٹ آف دا کیمرہ آتا ہے، جس کی وجہ سے امیج میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جبکہ JPEG میں امیج کیمرہ کے سافٹ ویئر سے پروسیس ہو کے آتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کم ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ پروفیشنل ورک میں رو فارمیٹ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پوسٹ پروڈکشن میں اس میں بہترین طریقے سے ایڈٹ کی جا سکتی ہے۔ ہوپ فلی یہ تمام کنسیپٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ دس از آلیانہ وان سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔